السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، معزز ناظرین، سامعین محترم، آج اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے اس بابرکت اور مختصر درس حدیث میں آپ تمام سامعین کا، حاضرین کا تہہ دل سے استقبال اور دلی خیر مقدم ہے۔ درس حدیث کے موضوع ہے شفاعت۔ میدان محشر میں جب پوری کائنات جمع ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، پریشانی کے عالم میں ہوں گے، تو اس پریشانی کے عالم میں رب تعالیٰ کے حضور میں ہم سب کی سفارش کون کریں گے؟ ایک روایت آتی ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں ایک دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گئے، آپ کے جانب دستی کا گوشت پیش کیا گیا اور دستی کے گوشت کو رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ پس اس گوشت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوچ نوچ کر کھانے لگے اور فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ اے میرے صحابی، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ سرداری کی وجہ کیا ہوگی؟ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں پوری انسانیت، پوری نسل انسانی میدان محشر میں جمع ہوگی۔ ایک دیکھنے والا پوری انسانیت کو دیکھ لے گا، اور اگر کوئی شخص آواز لگائے تو اس شخص کی آواز، اس آدمی کی آواز تمام میدان محشر میں لوگ جو جمع ہوں گے، پوری کی پوری انسانیت اس آواز کو سن لے گی۔ سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ ایسے موقع پر کہیں گے چلو کسی کو ڈھونڈتے ہیں، کسی کے پاس چلتے ہیں تاکہ وہ رب تعالیٰ سے ہماری سفارش کرا دے کہ رب تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب جلدی سے ہو جائے۔ چنانچہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، آپ ہماری مشکلات کو نہیں دیکھتے ہیں، رب تعالیٰ نے آپ کو اپنی ہاتھوں سے بنایا، رب تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا
کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کریں. رب تعالیٰ نے آپ کو جنت میں بسایا. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے نہیں جا سکتا، اللہ کے حضور میں حاضر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مجھ سے بھی ایک غلطی ہوئی تھی. رب تعالیٰ نے شجر ممنوعہ کا پھل کھانے سے روک دیا تھا. شیطان لعین نے بہکا کر ورغلا کر شجر ممنوعہ کا پھل کھلا دیا. اے لوگوں، رب تعالیٰ بہت سخت ناراض ہے. رب تعالیٰ اس قدر ناراض ہے، اس سے پہلے کبھی اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کبھی ناراض نہیں ہوا تھا. لہذا میں اللہ کے حضور نہیں جا سکتا. اے لوگوں، میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا. اے لوگوں، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے. اے لوگوں، جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. چنانچہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے اے حضرت نوح علیہ السلام، ہم لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں. آپ دنیا کے اندر پہلے ہی نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے. اب ہماری پریشانی کو دیکھیے، ہم پریشان حال ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صابر و شاکر بنایا ہے. آپ رب تعالیٰ کے حضور چلیں، رب تعالیٰ سے فریاد کریں کہ اے رب قدیر، پوری انسانیت کا حساب و کتاب جلدی سے لے لے. حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے اے لوگو، اللہ کے حضور میں نہیں جا سکتا، کیونکہ رب تعالیٰ نے مجھے ایک چانس دیا تھا، ایک اختیار دیا تھا. میں اس اختیار کو دنیا میں استعمال کر چکا. لہذا مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں رب تعالیٰ کے حضور میں جاؤں. اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ سخت ناراض ہے. اللہ تعالیٰ سخت غضب میں ہے، غصے میں ہے. لہذا مجھے اپنی فکر ہے، نفسی نفسی کہیں گے، اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں گے. حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے اے لوگوں، جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پوری انسانیت پریشانی کے عالم میں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں روئے زمین پر اپنا خلیل بنایا تھا. اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، چلیں آپ رب تعالیٰ کے حضور میں سفارش کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جلدی سے ہمارا حساب و کتاب لے لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میرے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جا سکوں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں نے 3 مقام پر کسب بیانی سے کام لیا تھا. لہذا رب تعالیٰ سخت غضبناک ہے، میں رب کے حضور نہیں جا سکتا. سامعین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جھوٹ سے کام لیا تھا، کیا جھوٹ بولا تھا؟ آئیے میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے چلوں. نمبر 1، جب قوم کے لوگوں نے، بت پرستوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا ابراہیم ہمارے ساتھ میلے ٹھیلے میں چلو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میں بیمار ہوں. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جسمانی اعتبار سے صحت یاب تھے، بیمار نہیں تھے. یہاں عقیدے کی بات ہے کہ اپنی قوم والوں کو دیکھ کے کڑھتے تھے، بیمار تھے، لہذا نہیں گئے. اور دوسرا قسم وہاں تھا جب قوم کے لوگ میلے ٹھیلے سے لوٹ کے آئے اور اپنے اپنے بت کے استھانوں میں گئے تو دیکھا کہ ان کے بت بکھرے پڑے ہیں، ان کے بت
ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں. لوگ فوراً جمع ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کرنے لگے کہ اے نوجوان بتا کیا تو نے یہ حالت میرے بتوں کی بنائی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. کہا ان کے بڑے نے کیا ہے، پوچھ لو اگر یہ بولتے ہو تو. ایک تو وہاں، اور تیسرا وہ مقام ہے جہاں پر ظالم و جابر نمرود کے سامنے یہ کہا تھا اپنی بیوی کے بارے میں کہ یہ میری بہن ہے. حالانکہ اس وقت وہی دو ایمان والے تھے، کوئی جھوٹ نہیں تھا، استعارہ تھا. مگر اس بات کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نہیں، میں رب تعالیٰ کے حضور میں نہیں جا سکتا، اللہ سخت ناراض ہے، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جاؤ. چنانچہ پھر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جائیں گے اور کہیں گے اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم لوگ سخت پریشانی کے عالم میں ہیں، سخت انتہائی رنج و غم میں ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ جلدی سے حساب و کتاب لے لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ نہیں، مجھے اپنی فکر ہے، دنیا میں میرے ہاتھ سے ایک آدمی غیر ارادی طور پر مر گیا تھا، لہذا میں رب کے حضور میں نہیں جا سکتا. لوگ کہیں گے آپ تو موسیٰ کلیم اللہ ہیں، رب تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا ہے، آپ چلے ہماری سفارش کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، میں نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہے، سخت غصے میں ہے. رب تعالیٰ اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی غصے میں نہیں تھا. میں نہیں جا سکتا، تم لوگ جاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنی فریاد کو رکھیں گے، کہیں گے اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے سے پیدا کیا، لہذا ہماری سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ جلدی سے حساب و کتاب لے لے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہاتھ اوپر اٹھا دیں گے، نفسی نفسی کا سوال کریں گے کہ مجھے اپنے نفس کی فکر ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. لوگ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ سے اپنی تکالیف کا ذکر کریں گے، اپنی پریشانی کو بیان کریں گے، کہیں گے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چلیے ہماری سفارش کروا دیں کہ اللہ تعالیٰ جلدی سے ہمارا حساب و کتاب لے لے. چنانچہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے نیچے جائیں گے اور جاتے ہی فوراً سجدے میں گر جائیں گے، بہت دیر تک سجدے میں پڑے رہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوگا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے سر کو اوپر اٹھائیں، سوال کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حمد و ثنا پر مشتمل کچھ کلمات القاء فرمائے گا. اسی کلمات کے ذریعے سے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے امتی امتی، اے رب تعالیٰ میری امت میری امت.
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے ان لوگوں پر جن پر حساب و کتاب نہیں ہے، جنت کے دروازوں میں سے دائیں طرف کے دروازوں سے جنت میں لے کے جائیں گے، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہوں گے جو دوسرے جنت کے دروازوں میں سے وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جنت کے کیواڑوں میں سے دو کیواڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا مکہ اور حجر کے درمیان فاصلہ۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی شفاعت نصیب فرمائے گا۔ کہاں ہیں وہ بدباطن لوگ جو اپنے پیروں کو، فقیروں کو جنت کا ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ کہاں بکواس کا مارنے والے بدباطن قسم کے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب سب کو جنت میں لے کے جائیں گے؟ جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ میدان محشر میں شفاعت جسے ملے گی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب قدیر ہر مسلمان کو، ہر مومن، ہر کلمہ پڑھنے والے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، شرک و کفر سے مکمل طور پر بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔